حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے نا، رات کا وقت ہوا، یعنی 10ویں محرم کی رات ہے، تو آپ نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا. توجہ میری طرف رکھیں. آپ نے سب ساتھیوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا تم مدینے سے میرے ساتھ چلے، مکے تک آئے، مکے سے ساری پریشانیوں کو تم برداشت کرتے ہوئے کربلا کے میدان تک پہنچے ہو. تمہاری اس جان نثاری پر، تمہارے اس جو تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اس پر دنیا رشک کرے گی. تمہاری اس جان نثاری پر ایک تاریخ لکھی جائے گی. آپ نے فرمایا تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ نے فرمایا اب رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی کا وقت ہے. آپ نے فرمایا دیے جل رہے ہیں، اب میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جو بھی آپ میں سے جانا چاہے فرمایا وہ جا سکتا ہے، جو بھی جانا چاہے واپس وہ جا سکتا ہے. میری طرف سے خوشی سے اجازت ہے، کیونکہ یزیدی جو ہے تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یزیدی جو ہے تمہاری بیعت نہیں لینا چاہتے. فرمایا یزید میرے خون کے پیاسے ہیں، یزیدی جو ہے میری بیعت چاہتے ہیں. فرمایا تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارے کو وہ نہیں روکیں گے، کیونکہ میں یہاں موجود ہوں. جب تک میں موجود ہوں تمہارے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. فرمایا میں خوشی سے اجازت دیتا چاہتا ہوں، جو بھی تم میں سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. کیا کہا؟ جو بھی تم میں سے واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. آپ نے اتنے میں جو دیے جل رہے تھے، جو شمع جل رہی تھی، آپ نے ان کو بجھا دیا. کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے کوئی جانا چاہتا ہے تو تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کوئی بآسانی واپس جا سکتا ہے. اس لیے آپ نے سارے دیے بجھا دیے، آپ نے اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا. قربان جاؤں، جب آپ نے واپس روشنی کی، واپس دیے جلائے، کیا دیکھا؟ سب کے سب جانثار آپ کے بیٹھے ہو گئے، ایک جانثار بھی آپ کا نہیں گیا. آپ نے فرمایا جو جا سکتا ہے جائے. آپ نے اس لیے دیے بجھا دیے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. قربان جاؤں، آپ نے ایک بار دیا جلایا، پھر دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ نے ان کو کہا کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. پھر آپ نے دیے بجھا دیے، پھر آپ نے یہ بات کہی. قربان جاؤں 3 بار آپ نے اس طرح کیا. جب چوتھی بار آپ نے دیے جلائے، آپ نے دیکھا کہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. قربان جاؤں، آپ نے کہا تم جاتے نہیں ہو، تم نہیں جاتے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. قربان جاؤں، ایک صحابی رسول بھی وہاں تھے، صحابہ اکرام بھی تو تھے نا امام حسین کے ساتھ. ہاں، صحابہ اکرام بھی موجود تھے. ایک صحابی رسول نے کہا اے امام حسین، آپ جتنی بار بھی دیے جلانا چاہتے ہو، شمع جلاؤ، شمعوں کو بجھاؤ. کہا صبح کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے مگر ہم یہاں سے نہیں جا سکتے. قربان جو آپ نے کہا صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا، دن چڑھ جائے گا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. قربان جو امام حسین کے ساتھ اتنا ان کو پیار اور محبت ہو گئی، انہوں نے کہا اگر آج ہم آپ کو اس مشکل کی گھڑی میں، اس پریشانی کی گھڑی میں، اس امتحان کی گھڑی میں چھوڑ کر چلے جائے تو ہم پیارے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حضور نے پوچھ لیا، نانا جان نے پوچھ لیا کہ میرے حسین پر تو مشکل کا وقت تھا، مشکل گھڑی تھی، امتحان کا وقت تھا، تو تم نے ساتھ چھوڑ دیا، تم امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے. فرمایا ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور علیہ السلام کو، کس منہ سے پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ ان کا جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے، آپ نے رب کا شکر ادا کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہاں رکنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو صبح تمہیں شہید کر دیا جائے گا. اگر میرے ساتھ رکنا چاہتے ہو، میرے ساتھ دینا چاہتے ہو، فرمایا صبح تمہیں شہادت کا جام پلایا جائے گا، تمہیں شہید ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا، امام حسین علیہ السلام سے کہا یہ تو ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ تو ہم رب کا شکر ادا کریں. ایک تو رب ہمیں شہادت کی موت دے گا، دوسرا امام حسین کے قدموں میں شہادت کی موت دے گا. کیا کہا؟ ایک تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، دوسری امام حسین کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب ہوگی. قربان جو امام علی مقام نے فرمایا اوپر آسمان کی طرف دیکھو. سب نے کہا آسمان کی طرف دیکھیں، رات کا وقت ہے. امام حسین نے فرمایا جو تم لوگوں نے میرے ساتھ نبھایا ہے، کہا آسمان کی طرف دیکھو تو جنت میں اپنے محلات کو دیکھ لو. صبح تو تم لوگوں نے شہادت کا جام پینا ہے، اس سے پہلے اپنے محلات کو جنت میں تم دیکھ لو. آپ نے ابھی تک انہوں نے شہادت کا جام نوش نہیں فرمایا، امام حسین نے پہلے انہیں انعام اکرام عطا فرما دیے. قربان جاؤں. اور ایک شخص ہے کرب و بلا کے میدان کے اندر، اس کا نام ہے حر. پہلے تو نام تھا حر، اب ہم اسے کہتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت کا نام لگاتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگاتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک بار سبحان اللہ۔ اب ہم کہتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کہتے ہیں؟ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے، آپ نے وہاں جا کر تقریر کی، تو جو حر تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کیا تھا، آپ کو گھیرے میں لیا تھا، اور اس حر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ایک نماز بھی پڑھی تھی۔ جب حر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو حر کانپ اٹھا، اس نے کہا میں نے تو امام حسین کو اس لیے گھیرا تھا، تم نے کہا ہم نے مذاکرات کرنے، مگر تم نے تو امام حسین پر، محمد رسول اللہ کے نواسوں پر تم لوگوں نے پانی بند کر دیا ہے، تم لوگوں نے نہر فرات پر پیرا لگا دیا ہے۔ تو اس کا جسم کانپنے لگا۔ کسی نے کہا اے حر، تو اتنا جوان ہے، اتنا بہادر ہے، فرمایا تو کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اور کہا کہ حر تجھے کیا نظر آیا کہ تو کانپنے لگ گیا؟ حر نے کہا ایک طرف تو مجھے جہنم کے بھڑکتے ہوئے چھولے نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف مجھے جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ کہا ایک طرف مجھے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف مجھے جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں، یعنی یزیدیوں کی طرف مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور امام حسین کے قافلے کی طرف مجھے جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں جہنم کی طرف جاؤں یا جنت کی طرف جاؤں۔ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے یزیدی قافلے کو چھوڑا، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین کے قدموں میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ قربان جو آپ نے فرمایا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے حسین کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ہائے ہائے کہتے سبحان اللہ۔ وہ حر جو یزید کے فوج سے آیا تھا، یزید کے سپاہیوں سے آیا تھا، یزید کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن جب امام حسین کے قدموں میں آیا وہ کہنے لگا اے حسین کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حر اب تو یزید کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا ہے تو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے حر صرف گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، اگر تم ہم پر اپنی جان قربان کرے گا، دین اسلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو حسین تجھے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے، امام حسین تجھے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ قربان جاؤں ایسے امام، قربان جاؤں۔ اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اتنے میں یزیدوں کا ایک فوجی آیا، اس نے امام حسین کے قافلے کو للکارا تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں گئے اور آپ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ کتنے یزیدوں کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد آپ کو سب نے مل کر تیروں کی بارش کی اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو امام حسین اٹھا کر لائے اور اپنے گود مبارک میں حضرت حر کا سر رکھا تو امام حسین حضرت حر کے سر کو پیار کرنے لگے۔ آپ نے کہا اے حر قربان جاؤں، جاتے جاتے جنت کما گیا ہے، آپ کے مقدر پر قربان جاؤں، تھا تو یزیدیوں کے ساتھ، تھا تو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، مگر ان کے مقدر پر قربان جاؤں کہ جاتے جاتے امام حسین کے قدموں میں شہادت نصیب ہوئی اور امام حسین نے جنت عطا فرما دی۔ اب لوگ کہتے ہیں امام حسین پانی کو ترستے تھے، امام حسین علیہ السلام نہر فرات کو ترستے تھے۔ میں نے کہا نہیں، امام حسین پانی کو نہیں ترستے تھے بلکہ پانی لب حسین کو ترستا تھا۔ پانی یہ کہتا تھا کہ میں امام حسین کے لبوں کو لگ جاؤں، پانی یہ کہتا تھا کہ جس لبوں سے قرآن کی تلاوت ہوتی میں ان لبوں کو چھوڑوں۔ پانی یہ چاہتا تھا۔ میں نے کہا او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک رکا، ایک خط لکھ کر اگر دریا میں ڈالیں تو دریا ان کا کہنا مان جائے۔ ہاں دو دریا نیل ایسے چلتا نہیں تھا جب تک اس کے اندر ایک لڑکی نہ ڈالی جائے، ہر سال اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن جب فاروق اعظم نے ایک خط لکھا، ایک رکا لکھا اور جا کر دریائے نیل میں ڈال دیا گیا تو دریائے نیل بھی جاری ہو گیا۔ میں نے کہا وہ فاروق اعظم تھے، انہوں نے ایک خط اگر دریائے نیل میں ڈالا تو ان کے ایک خط کی اتنی ہیبت تھی کہ دریائے نیل چل پڑا۔ تو یہاں تو امام حسین ہیں، اگر امام علی مقام نہر فرات کو اشارہ کرتے تو نہر فرات دریا کا پانی نہر سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ وہاں تو فاروق اعظم نے ایک رکا ڈالا تھا،
ایک خط ڈالا تھا تو دریائے نیل چل پڑا. اگر امام حسین قسم بخدا نہر فرات کو اس طرح اشارہ کرتے نا تو نہر فرات سارے کی ساری نہر امام حسین کے قدموں میں آ جاتی, کیونکہ یہ تو وہ حسین ہیں جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں. کہ تو سبحان اللہ. یہ تو وہ حسین ہیں جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں. یہ تو وہ حسین ہیں جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. یہ تو وہ حسین ہیں جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ تو وہ حسین ہیں جن کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام پر یہ امتحان اگر ٹالنا ہوتا تو علی مرتضیٰ کتنی شانوں کے مالک. اگر آپ نے جنگ خیبر کے مقام پر ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا دیا تھا, آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر رکھ دیا, اگر آپ دعا کر دیتے رب تعالیٰ میرے پیارے بیٹے حسین سے اس امتحان کو ٹال دے تو رب آپ کی دعا قبول کر لیتا. آپ کی ماں فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار, جسے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اگر فاطمہ دعا کر دیتی اے باری تعالیٰ میرے شہزادے سے اس امتحان کو ٹال دیتے تو رب تعالیٰ سے ٹال دیتا امتحان کو. اگر آپ کی نانی خدیجہ الکبریٰ اتنی شانوں کی مالک, اگر وہ دعا کرتی تو پھر بھی رب تعالیٰ امتحان کو ٹال دیتا. آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات اگر حضور علیہ السلام دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اے رب تعالیٰ, کیونکہ یہ حضور کے وہ ہاتھ ہیں جب یہ ہاتھ اٹھتے تھے واپس نیچے نہیں آتے جو دعا پہلے قبول ہو جایا کرتی تھی. اگر حضور دعا کرتے اے باری تعالیٰ پیارے حسین اس امتحان کو ٹال دے تو رب تعالیٰ امتحان کو ٹال دیتا. لیکن پھر بھی نہ علی مرتضیٰ نے دعا کی, نہ فاطمہ الزہرا نے دعا کی, نہ خدیجہ الکبریٰ نے دعا کی, نہ محمد مصطفیٰ نے دعا کی, بلکہ رسول اللہ نے دعا کیا کی؟ حضور نے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. فرمایا اے باری تعالیٰ ہر مشکل گھڑی میں, ہر تکلیف کی گھڑی میں میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما. یہ بات تھی, یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر تھا کہ امام حسین نے علی اکبر کی بھی لاش اٹھائی لیکن روئے نہیں, علی اکبر کی بھی لاش اٹھائی لیکن روئے نہیں. آپ نے امام غازی عباس کی بھی لاشا اٹھایا لیکن روئے نہیں. آپ نے 72 تن اٹھائے لیکن آپ روئے نہیں. محمد عربی کی دعا کا اثر تھا. ہاں, یہ رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی تھی. حضور نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ جب بھی امام حسین پر مشکل کا وقت ہے, مشکل گھڑی ہے تو میرے حسین کو صبر عطا فرمانا, میرے حسین کو اجر عطا فرمانا, میرے حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. کیونکہ امام حسین کو جب حضور نے اپنا دیدار کرایا تھا کہا تھا اے بیٹے جو بھی ہو جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, کتنی مشکل گھڑی آ جائے, کتنی تکلیف کی گھڑی آ جائے, کتنا ہی بڑا امتحان آ جائے, کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ, زور سے کہا کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اس لیے تو کرب و بلا کے میدان کے اندر آپ پر پانی بھی بند کیا گیا, آپ بھوکے بھی رہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا, آپ پیاسے بھی رہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا, 72 تن بھی اٹھائے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یزیدیوں نے کتنے ظلم کیے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. وہ حسین یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا جو امام حسین کے حق میں قبول ہوئے اور امام حسین صابر اور عاجز رہے. اب امام حسین علیہ السلام پر یہ کسی نے بھی دعا نہیں کی یا اللہ امام حسین سے امتحان کو ٹال دے. حضور نے یہ نہیں فرمایا, فاطمہ الزہرا نے یہ نہیں فرمایا, علی مرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے رب تعالیٰ امام حسین سے اس امتحان کو ٹال دے. ان کو پتہ تھا امام حسین نے شہید ہونا ہے. حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام رب کا پیغام لے کے آئے تھے. جبرائیل نے کہا تھا جب امام حسین کی ولادت ہوئی نا تو جبرائیل نے کہا اے پیارے حسین آپ کے نام نہاد مسلمان, آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس شہزادے کو کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان پر شہید کر دیں گے, آپ کے اس اہل بیت پر ظلم و ستم کریں گے. جس گلے کو حضور بوسے دیتے ہیں, حضور علیہ السلام امام حسین کے گلے کو بوسے دیا کرتے تھے. آپ کہا کرتے تھے, آپ بوسے بھی دیتے تھے اور آپ روتے بھی تھے. حضور فرماتے تھے ایک وقت آئے گا جو میرا کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان میرے شہزادے کو شہید کریں گے. اور امام حسین کو حضور سونگا کرتے تھے. کبھی دیکھا ہے چوما تو ہم نے سنا ہے کہ باپ نے بیٹے کو چوما ہے, حضور نے امام حسن امام حسین کو چوما ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین اور امام حسن کو حضور سونگا کرتے تھے. کسی نے پوچھا پیارے آقا امام حسن اور امام حسین کو سونگتے کیوں ہو؟ حضور نے فرمایا جب میں امام حسن اور امام حسین کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. قربان جاؤں, اتنی شانوں کے مالک. آپ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے.
فاطمہ تو زہرا کو بھی پتا تھا، علی کے مرتضیٰ کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، پھر بھی یہ دعا نہیں کی کہ مولا امتحان کو ٹال دے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ کا بچہ اسکول میں امتحان کے لیے جاتا ہے، ہم ایک عادت مسلمان، اگر ہماری ایک عادت ہے، طبیعت ہے، جب ہم آ کر اس کے ہیڈ ماسٹر سے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارے بیٹے کا امتحان ہے، اس سے تھوڑا دیکھ لینا، تھوڑا امتحان میں مدد کر لینا۔ وہ کہتا ہے آپ کے بچے نے تیاری نہیں کی، ہم کہتے ہیں یار تیاری تو اچھے انداز سے کی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا خیال رکھنا، ہمارا بچہ ہے، آپ کا بھتیجا ہے، تھوڑا خیال رکھنا، ہمارا بچہ امتحان پہلے دیتا ہے، رزلٹ بعد میں آتا ہے۔ قربان جو امام حسین کی وہ شان ہے کہ امام حسین نے ابھی تک کربلا کے میدان میں نہیں گئے، ابھی آپ تک آپ نے 72 تن قربان نہیں کیے، اب تک آپ نے امتحان نہیں دیا، رسول اللہ نے شان پیرے عطا فرما دی۔ حضور نے پیرے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین میرے دنیا کے اندر 2 پھول ہیں، فرمایا حسن اور حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ امتحان نہیں دیا، شان پہلے عطا فرما دی۔ امام حسین آپ کی وہ شان، وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ تاریخ پڑھ لیں آپ، تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا علی اصغر، علی اکبر، آپ علی اکبر تو بڑے شہزادے تھے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے شہزادے تھے، آپ کو زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ توجہ میری طرف رکھیں، میں بہت قابل غور نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا، زمین پر نہیں بٹھایا گیا، زمین پر نہیں سلایا گیا، کیا وجہ تھی؟ کبھی امام حسین کی گود میں ہیں، کہ سبحان اللہ، سیدنا علی اصغر کبھی امام حسین کی گود میں ہیں، کبھی سیدہ زینب کی گود میں ہے، کبھی ام رباب کی گود میں ہے، کبھی سیدنا زین العابدین کی گود میں ہے۔ جب سب تھک گئے تو اب علی اصغر جھولے پر ہے، سبحان اللہ، جب سب کی گود سے نکل گئے تو امام علی اصغر آپ کرب و بلا کے میدان کے اندر جھولے میں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر 4 ڈنڈیاں لگا کر، کپڑا لگا کر جھولا لگانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کبھی آپ گودوں میں ہیں، کبھی آپ کیا کہتے ہیں آستینوں میں ہیں، کبھی آغوشوں میں ہیں، کبھی جھولے پر ہیں، زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ اس لیے نہیں لٹایا گیا کہ علی اصغر کو اگر زمین پر لٹا دیا گیا، کہیں علی اصغر کا پاؤں زمین پر لگنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ابھی زمزم کا کنواں نہ جاری کر دے، ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کا قدم مبارک اگر ایڑیاں زمین پر لگ گئی تو نیا آب زمزم نہ نکل آئے، کیونکہ یہ وہ علی اصغر ہے جس کا سگا پردادا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایڑیاں زمین پر لگائی تو رب نے آب زمزم کا کنواں نکال دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ جو آب زمزم ہم پیتے یہ کہاں سے جاری ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدم زمین پر لگے تو آب زمزم کا کنواں نکلا تھا نا، اس لیے کہ اس علی اصغر کا سگا پردادا جب اس کے قدم زمین پر لگے تو زمین سے کنواں نکل آیا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں علی اصغر کے ایڑیاں زمین پر لگنے کی وجہ سے نیا چشمہ نہ جاری ہو جائے زمین سے، اس لیے آپ کو زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ ابھی نافع کے گھوڑے نے زمین پر اپنی ایڑی لگائی تو زمین سے چشمہ جاری ہو گیا۔ کیا اگر امام حسین کا گھوڑا پانی کی نیت سے اپنے قدم زمین پر لگاتا تو زمین سے چشمے نہیں نکلنے تھے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان پر اتنے قربانیاں دی، علی اکبر کی بھی لاش اٹھائی، علی اصغر کی بھی لاش اٹھائی، امام غازی عباس علمدار کی بھی لاش اٹھایا، آپ نے اتنے لاشیں اٹھائے، اس کے بعد بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس کے بعد آپ نے اپنی بھی قربانی دے دی، آپ نے اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیا۔ جب سب شہید ہو گئے نا تو امام حسین علیہ السلام آپ نے امامہ باندھا، آپ نے دستار مبارک اپنے سر پر سجائی، آپ نے ہاتھ میں تلوار لی اور آپ کربلا کے میدان میں گئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس نے فرمایا کہ امام حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اتنی شان رب حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرمائی
پھر بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. ہوش کے ناخن لو, کیوں میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ تم ایک یزید لعین خبیث زانی شرابی فاسق فاجر جو تارک نماز ہے, حدود اللہ کو چھوڑنے والا ہے, اس کے پیچھے چل کر ایک محمد عربی کے نواسے کو قتل کرنے چلے ہو, تم اس کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. جب آپ نے اس طرح خطبہ دیا نا تو ایک لعین نے ایک تیر مارا امام حسین کی طرف, تو امام حسین نے, آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی, آپ نے جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. جو آتا گاجر اور مولی کی طرح کٹ جاتا, جو آتا سر تن سے جدا ہو جاتا, کیونکہ یہ کوئی گاجر اور مولی کاٹنے والا نہیں کھڑا ہے, یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے. ہاں, یہ کوئی عام بندہ نہیں کھڑا ہوا, یہ وہ حسین کھڑا ہوا ہے جس کی رگوں میں نانا جان محمد مصطفیٰ کا خون ہے, جس کی رگوں میں امام علی مرتضیٰ حیدر کرار کا خون ہے. آپ نے اتنے وزیدوں کو واسطے جہنم کیا, آخر کار ان سب نے مل کر آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. جب آپ گھوڑے سے نیچے آئے, آپ سجدے کی حالت میں زمین پر گر گئے, اور جب شمر نہیں آپ کے سینے پر چڑھ گیا تو آپ نے کہا, اے شمر تھوڑا رک جا, تھوڑی مہلت دے دے, مجھے آخری اپنے رب کا سجدہ ادا کر لینے دے. آپ نے کہا تھوڑا سا مہلت دے دے, تھوڑا سا لمحہ دے دے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور آخری سجدہ ادا کر دوں. جب آپ سجدے میں گئے تو شمر لعین نے ایسا وار کیا, آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. وہ کہتے ہیں جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نایا انداز ہے, تو نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام حسین سجدے کی حالت میں گئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا سر جب نیزے پہ لٹکایا گیا, قربان جو یزیدی خوش ہو گئے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں, فتح ہماری ہو گئی ہے. مگر اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو گئی ہے. یزیدی تو خوش تھے نا, ہم جیت گئے ہیں, فتح ہماری ہو گئی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا وہ جیت کر بھی ہار گئے ہیں, امام حسین ہار کر بھی جیت گئے. سر نیزے پر ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے. وہ حسین جس نے کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, سر کا سر سب سپرد خدا کر دیا, کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آج لوگ کہتے ہیں کہ ان بیویوں کے تقدس کو پامال کیا گیا, ان کی چادروں کو کھڑا گیا, ان کی عزت پر حرف آیا. میں نے کہا اگر بیویوں کی عزت پر حرف آیا تو پھر کائنات کیسے باقی رہی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حسین وہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی, اہل بیت سے عشق کیا, آج بھی اہل بیت سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کا صلہ رب تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا جہاں میری اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے, جہاں قرآن ہے وہاں میری اہل بیت ہے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے, جو بھی اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. حجت الوداع کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا, آپ نے فرمایا اے لوگو, آخری حضور کی زندگی کا خطبہ, حضور نے فرمایا اے لوگو تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم ہدایت پا جاؤ گے, تم جنت کو حاصل کر لو گے. حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے قرآن. کیا کہا؟ سب سے پہلے قرآن دے کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب دے کر جانے سے مضبوطی سے تھامنا, اس سے مضبوطی سے پکڑنا. دوسری فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ میں اپنی اہل بیت تمہارے سپرد کر کر جا رہا ہوں. اپنے اہل بیت سے تم نے محبت رکھی, تم نے عشق رکھا, میری اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ امام حسین, آج ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں. کیسے حسینی ہو یار؟ امام حسین تو جب شہید ہونے لگے تب بھی انہوں نے سجدے کو نہیں چھوڑا. آج تو نماز نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے. امام حسین نے اپنا سر نیزے پر پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے, اور ہم اپنا قرآن نہیں پڑھتے اپنے آپ کو حسینی کہتے. کیسے ہم حسینی؟ 10 دن کالے کپڑے پہن لیے, 10 دن حسین حسین کر لیا, چپل اتار لی, یہ حسینی ہے؟ یہ حسینی نہیں ہے.
حسینی وہی ہے جو حسینی کردار کو اپناتا ہے، حسینی سیرت کو اپناتا ہے۔ حسین نے ہمیں کیا دیا؟ ذکر حسین تو ہر کوئی کرتا ہے، فکر حسین بھی کیا کرو۔ سمجھ آئی میری بات؟ ذکر حسین تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر جگہ پہ ذکر حسین کی محفل تو ہوتی ہے، مگر کہ فکر حسین کی محفل نہیں ہوتی۔ فکر حسین کیا ہے؟ فکر حسین یہ ہے کہ نماز پڑھو، فکر حسین یہ کہ قرآن پڑھو، فکر حسین یہ ہے کہ دین اسلام پر اپنی جان قربان کرو۔ امام حسین نے دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، کہ ہم تو کہتے ہیں نا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اب میں نے کہنا ہے کہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آپ نے کہنا ہے یا حسین یا حسین۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل جو چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرے گا، حضور کے صحابہ سے محبت کرے گا، پھر حضور علیہ السلام جہاں اہل بیت کا ذکر کرو وہاں صحابہ کا بھی ذکر کرو۔ کیونکہ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کی بھی غلام ہیں، ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، ہم امام حسین کے بھی غلام ہیں۔ یزیدیوں کی طرح منافقت نہیں کرتے ہم، تو یزیدیوں کی طرح امام اور یزید کو بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں نا۔ میں نے کہا ہماری یہ دعا ہے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسین کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام حسین جیسا جذبہ عطا فرمائے، امام حسین کی طرح نمازوں کا عشق عطا فرمائے۔ امام حسین نے جس طرح کرب و بلا کے میدان میں نیزے پر سر آپ کا پھر بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کی سچی اور پکی محبت اور سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔